बस भाई देखे, जिस दिन हमारे नबी की वफात हुई उसी दिन ये लोग खुशियां मना रहे हैं। कैसे लोग हैं यार ये, देखो तो सही जरा। اور کیا، پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی ان لوگوں کو، ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس دن مدینے کی گلیاں کتنی روئی ہوگی، حضور کے صحابہ کتنے روئے ہوں گے، کتنے غم میں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یار، یہ پتہ نہیں کیا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ باس اور معاذ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کیا رونا پیٹنا ڈالا ہوا؟ پوچھتا ہوں میں ان سے ذرا۔ جناب خیر ہے تم لوگوں کو؟ یہ چراغا دیکھ کے کیا شور مچایا ہوا تم لوگوں نے؟ شور اس لیے مچا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سکھایا گیا اگر کچھ غلط ہوتا دیکھو تو اسے روکو۔ کیا غلط دیکھ لیا اس میں تم لوگوں نے؟ یہ غلطی تو ہے، دن حضور کی وفات کا ہے اور تم لوگ خوشیاں مناتے پھر رہے ہو، اوپر سے اتنا چراغا کیا ہوا ہے، یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بہتر تھا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے۔ مجھے لگ رہا ہے تم لوگوں نے ابھی تازہ وہ کلپ دیکھا ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل چل رہا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں دیکھا کلپ، تو اس میں غلط کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس فضول خرچی کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتے؟ یار یہ جس بندے کا آپ لوگوں نے کلپ سنا ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کا اپنا ذاتی برانڈ بھی ہے جس کی شاخیں ملک کے مختلف شہروں کے اندر ہے؟ آپ کو پتہ ہے نالا جو ہے نا، نالا 500 روپے کا دیتا ہے، تب غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آتی اسے؟ اور یہ جو غریب کی بیٹیوں کا درد لیے پھرتا ہے نا، بار بار بات کر رہے ہیں، اس کا اتنا مہنگا برانڈ ہے کہ اس برانڈ کے اندر غریب کی بیٹی داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ بات کرتا ہے غریب کی بیٹی کی شادی کی۔ اور ریل بھائی یہ جو ٹوپی نہیں ہوتی، 200-250 کی ٹوپی بازار سے ملتی ہے، 25 روپے کی وہ جناب دیتا ہے، تب غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آتی اسے؟ صرف میلاد میں یاد آنی ہوتی ہے۔ اور ریل بھائی یہ لوگ نا پورا سال اربوں روپے کا فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں، زکاتیں اکٹھی کرتے ہیں، تب نہیں غریب کی بیٹی کا ذکر کرتے۔ تب تو جناب اتنی غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی، نہیں جی صرف میلاد میں رونا پیٹنا انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے، غریب 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 لگائی ہوتی ہے انہوں نے میلاد کے دنوں میں، اور جناب کھالے جمع کرتے ہیں تب غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ اور عباس بھائی مجھے آپ بتائیں، میں ابھی چھت کے اوپر سے آپ کو دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، بڑا حضور کی وفات کا ذکر کر کے آپ رو رہے تھے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر سوگ کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ سوگ کے 3 دن ہی ہوتے ہیں اسلام میں، اور کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 3 دن کے لیے ہے، اور آپ نے ابھی تک 100 کو پکڑا ہوا ہے۔ رحمت کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ رحمت کا ٹائم پیریڈ 3 دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ نے سوگ جس کا حکم تھا 3 دن کا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور رحمت کا حکم جس کا ساری زندگی کے لیے تھا اور بلکہ بروز قیامت کے لیے بھی حضور رحمت ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اسی رحمت کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ جناب مجھے آپ بتائیں، کیا حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہے؟ اللہ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے اور تم لوگ غم منا رہے ہو۔ وہ جو صحابہ روئے تھے حضور کی وفات پر، اس سنت پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ صحابہ حضور کی وفات پر روئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ضروری ہے کہ کسی کی وفات پر رویا جائے؟ میں اگر آپ کو ثابت کر دوں کہ ایک بندہ مرا ہوا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کے غم میں رو رہے ہیں، پھر خیر ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زندہ کو کون روتا ہے یار؟ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ مجھے یہ بتائیں، جب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، جب اس کو رخصت کرتا ہے، تب وہ کیا مری ہوتی ہے جو رو رہے ہوتے ہیں سب؟ نہیں، وہ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ مری نہیں ہوتی۔ ان کو پتہ ہے یہ زندہ ہے، بس وہ غم میں رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہم سے جدا ہو رہی ہے، ہم سے کچھ فاصلے پر جا رہی ہے۔ اسی طرح صحابہ بھی حضور کی وفات پر نہیں رو رہے تھے، وہ اس جدائی پر رو رہے ہوتے ہیں کہ اب ظاہری طور پر حضور کی برکتیں نہیں ہم حاصل کر سکیں۔ اور نعمت الکبریٰ میں ہے کہ شیطان 4 مرتبہ رویا تھا، جن میں سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی شامل ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ نے حضور کی ولادت پر رونا ہے یا اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت پر خوش ہونا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور وفات پا گئے، وہ زندہ نہیں ہے، اللہ کے بندو، شہید جب زندہ ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا شہید زندہ، ان کو مردہ نہ کہو۔ شہید افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ تو نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو شہید کو یہ شہادت کا رتبہ ملا ہے، یہ بھی نبی کی غلامی کا صدقہ ملا ہے۔ بھائیوں، ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ حضور کی وفات پہ رونا نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور عباس بھی ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ حضور کی ولادت کا دن کیسے منانا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر
ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے لائٹنگ کیوں نہیں کی؟ اللہ کے بندوں، صحابہ کے دور میں لائٹیں ہوتی تو وہ ضرور لگاتے۔ انہوں نے تو جان کے نذرانے تک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ انہوں نے تو سرکار کا وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کیا ہے، سرکار کا لعاب دہن اپنے چہروں پہ ملا ہے، سرکار کا پیشاب مبارک تک پیا ہے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ لائٹیں کیوں نہیں لگائیں؟ یہ ضد چھوڑ دیں، آ جائے مل کر سرکار کی آمد کا جشن منائیں کہ سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا۔